پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، صرف کہنا یہ چاہتا ہوں کہ قدرت نے کتنا اہتمام فرمایا اپنی شان کے مطابق، اپنی شان کے لائق کہ آمنہ کے لال تشریف لانے والے تھے، اور ہمیں بھی یہ حکم دیا گیا کہ جب محبوب خدا کی آمد ہو تو اہل ایمان جو ہے وہ خوشی کریں، مومنوں کو خوشی کرنا چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اب جس کے دل میں جتنی محبت ہوگی وہ اتنا اظہار خوشی کرے گا۔ کوئی قمقمے لگا کر خوشی کرے گا، کوئی پرچم لگا کر خوشی کرے گا، کوئی نیا لباس پہن کر خوشی کرے گا، کوئی الگ الگ انداز سے خوشی کریں گے۔ اچھا بات تو یہ ہے اظہار خوشی کا انداز جو ہے وہ کسی کے حوالے سے مقید نہیں ہے۔ عید منانا سنت ہے، کیسے منانا چاہیے، عید الفطر کیسے منانی چاہیے، اس کا کسی کو پابند نہیں کیا گیا ہے۔ اور پہلی بات یہ ہے کہ جب خوشی کا دن ہوتا ہے تو کچھ باتوں کی چھوٹ ہوتی ہے۔ امریکہ والے جیسے عید مناتے ہیں، ہند پاک والے ویسے عید نہیں مناتے۔ سعودی والے جیسے عید مناتے ہیں ویسے ہند پاک والے عید نہیں مناتے۔ وہ اپنے کلچر کے حساب سے مناتے ہیں، ہم اپنے کلچر کے حساب سے عید مناتے ہیں، لیکن عید منانا سنت ہے۔ تو عید الفطر ہر انسان اپنی تہذیب کے مطابق مناتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں عید الفطر کے موقع پر سیویاں پکتی ہے، لیکن سعودیوں کے یہاں سیویاں نہیں پکتی، ان کے یہاں کچھ اور پکتا ہے۔ مگر یہاں سیوئی پکانے والوں پر کوئی فتویٰ نہیں، اور وہاں کچھ اور پکانے والوں پہ فتویٰ نہیں، اس لیے کہ عید اپنے عرف کے اعتبار سے منائی جاتی ہے۔ عید منانا سنت ہے، بس بات اتنی ہی ہے۔ حضور کی آمد پر عید منانے کے لیے کہا جاتا ہے، عاشقوں کو کہا جاتا ہے۔ کس کو کہا جاتا ہے؟ عاشقوں کو کہا جاتا ہے، کلمہ پڑھنے والوں کو نہیں کہا جاتا ہے۔ کس کو کہا جاتا ہے؟ عاشقوں کو کہا جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اور پھر جس کا عشق جتنا ہوتا ہے وہ اس شان کے مطابق عید مناتا ہے، اپنے کلچر کے مطابق مناتا ہے، اپنی تہذیب کے مطابق مناتا ہے۔ میں مدینہ منورہ کی عید کو دیکھتا ہوں تو مدینے والے عید اس طرح سے مناتے ہیں، وہ عید کے دن دف بجاتے ہیں، خوشیوں کے گیت گاتے ہیں، اور وہ آسمانوں پر کچھ چھوڑتے ہیں۔ لیکن ہندوستان والے جو ہے وہ گھر میں سیوئی پکاتے، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، اس طرح مناتے ہیں۔ تو اب آپ اندازہ فرمائیں، عید الفطر منانے کا حکم ہے، لیکن وہ کیسے منانا چاہیے آپ کے کلچر پہ چھوڑ دیا گیا ہے، اس پر کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ اسی طرح جب عید الفطر جو ہے تمہارے کلچر پہ چھوڑی گئی ہے کہ تم اپنے انداز سے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرو، تم اپنے انداز سے جو ہے کھانے پکاؤ، تم اپنے انداز سے لباس پہنو، تو عید میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے کلچر کے مطابق چھوڑ دی گئی ہے کہ تمہیں کس طریقے سے میلاد مصطفیٰ منانا ہے۔ کہیں پر میلاد مصطفیٰ کھڑے ہو کر کے سلام پڑھ کر منایا جاتا ہے، کہیں جلوس نکال کر منایا جاتا ہے، کہیں نعتوں کی محفل سجا کر منایا جاتا ہے، کہیں پر نعرے لگا کر منایا جاتا ہے، کہیں پر کانفرنس کر کے منایا جاتا ہے۔ منایا کس طرح جائے اس پر بحث نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ جب دل میں خوشی ہو تو اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اور حضور کی آمد پر جو خوش ہو جائے، حضور کی آمد پر جو خوش ہو جائے، اللہ رب العزت اس کی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، اس کی مشکلوں کو دور کر دیتا ہے۔ اتنی بات پڑھ کر کے اصل عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ کعبۃ اللہ شریف صدیوں سے مصیبت میں مبتلا تھا، صدیوں سے مصیبت میں مبتلا تھا، دہشت گردوں نے کعبے کو مصیبت میں گرفتار کیا تھا۔ آپ میرے جملوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، مصیبت کہتے اس کو ہے۔ آپ کہیں گے دیکھو کعبے کو مصیبت میں مبتلا کہہ دیا، یاد رکھنا مصیبت کہتے اس کو ہے کہ جو چیز انسان نہ چاہے اور اس پر وہ مسلط کر دی جائے۔ کعبہ اللہ کا گھر تھا، کیوں بنایا گیا تھا؟ راکعین کے لیے بنایا گیا تھا کہ رکوع کرے، عاکفین کے لیے بنایا گیا تھا کہ اعتکاف کرے، ساجدین کے لیے بنایا گیا تھا کہ سجدے کرے۔ لیکن اس زمانے کے دہشت گردوں نے لات و حبل کو اس پہ سجا دیا تھا، لا کر کے رکھ دیا تھا، اوپر بت تھے، اندر بت تھے۔ کعبہ اس مصیبت میں گرفتار تھا، اور گویا کہ کعبہ جب
جب اس مصیبت میں تھا تو ہر دن وہ روتا ہوگا، ہر دن آہیں بھرتا ہوگا، ہر دن آنسو بہاتا ہوگا. کیوں آنسو بہاتا ہوگا؟ میں لات کے لیے نہیں، میں منات کے لیے نہیں، میں عزا کے لیے نہیں، لیکن صدیوں سے مصیبتوں میں مبتلا ہونے والی وہ کعبے کی دیواریں جب مصطفیٰ جان رحمت کی میلاد ہوتی ہے تو مصیبت میں گرفتار وہ کعبہ خوشی سے گھومتا ہے، خوشی سے جھومتا ہے. گویا قدرت نے کہا حبیب کی آمد پر جو خوش ہو جائے پھر اس کے غم باقی نہیں رہتے. پھر قدرت نے صدیوں سے مصیبت میں گرفتار کعبے کی دیواروں کو مصطفیٰ کی آمد کی خوشی کے صدقے کعبۃ اللہ کو بتوں سے پاک کر دیا، اور ایسا پاک کر دیا کہ جہاں پر لات و عبول کے نغمے گنگنائے جاتے تھے یا لات و عبول کے کفریہ کلمات پڑھے جاتے تھے، اب وہاں لبیک لا شریک لبیک کی صدائیں بلند ہو رہی ہے. میں نے کعبے سے پوچھا، لوگ بہت پوچھتے تصور میں، ذرا ایک بار میں نے بھی کعبے سے پوچھا، او کعبہ تیرے یہاں تو شریک ہی شریک پڑے تھے، 360 معبودان باطل کی کثرت تھی، آخر تجھے مصیبت سے نجات کیسے ملی؟ کہ ایک دن آمنہ کی لال پہ خوشی کی قدرت نے قیامت تک کی خوشیاں عطا کر دی. پتا چلا آمد مصطفیٰ پر جو ایک بار خوش ہوتا ہے اللہ قیامت تک اس کے دامن میں خوشیوں کو ڈال دیتا. آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب اگر خوشیاں چاہتے ہو ایک خوشی مناؤ ساری خوشیاں نصیب ہو جائیں. کوئی خوشی منا کر تو دیکھے، کوئی خوشی منا کر تو دیکھے. محبوب کی خوشی جو مناتا ہے اللہ اس کو کبھی غم عطا نہیں کرتا، دونوں جہان کے غموں سے اللہ اسے نجات عطا فرماتا ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آؤ پیار کریں اپنے آقا سے، آؤ محبت کریں اپنے آقا سے، آؤ الفت کریں اپنے آقا سے. آپ کہیں گے کہ حضور سے محبت کی باتیں اتنی کیوں کی جاتی ہے؟ میں ایک بات کہتا ہوں، حضور کسی کی محبت کے محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ کسی کو کسی لیے پیدا کیا، کسی کو کسی لیے پیدا کیا. اللہ نے تو محبوب کو صرف محبت کے لیے پیدا، تجھ سے پیار کیا جائے گا. اب کوئی کرے نہ کرے وہ خود پیار کرتا ہے، وہ خود محبوب سے محبت کرتا ہو. اتنی کرتا ہے، اتنی محبوب سے محبت اتنی کرتا ہے کہ جہاں اتنی اور کتنے کی ساری حدیں ختم ہیں، اتنی اور کتنی کی اللہ اتنی محبت کرتا ہے. اور اللہ اس سے اتنی محبت کرتا ہے جو جتنا اس کے محبوب سے محبت کرتا ہے. اور محبت جب کسی کو کسی سے ہوتی ہے تو تھرمامیٹر نہیں ہوتا، ناپ تول نہیں ہوتی، اینو آ چونو چاں اینا و متا نہیں ہوتا، بلکہ پھر محبت جو ہوتی ہے تو محبت محبوب پہ خرچ کرنے کے لیے کہتی ہے، قربان ہونے کے لیے کہتی ہے، اس کی راہوں میں متائیں زیست بچھانے کے لیے کہتی ہے. محبت بڑی عظیم چیز ہوتی ہے، لیکن محبت کیوں ہوتی ہے؟ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی محبت تھوپی جاتی ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو ایسی شان عطا کی ہے کہ جو میرے نبی کی زندگی کو پڑھے گا یا سنے گا وہ محبت کرنے پہ مجبور ہو جائے گا. اس وقت مجھے ایک انگریز مفکر کا قول یاد آ گیا، ایک قول انگریز مفکر کا یاد آ گیا کہ محبت اس سے ہوتی ہے جس میں 3 باتیں ہوتی ہیں. انگریز مفکر کہتا ہے محبت اس سے ہوتی ہے جس میں 3 باتیں ہوتی ہے. نمبر 1، جس میں بیوٹی ہو اس سے محبت ہوتی. نہیں سمجھے؟ جس میں بیوٹی ہو، بیوٹی مطلب خوبصورتی، جس میں بیوٹی ہو اس سے محبت ہوتی ہے. حضور سے زیادہ بھی کوئی خوبصورت ہے؟ وہ کتنے خوبصورت ہے، بہت خوبصورت، بلکہ ساری صورتیں جن کے حسن کا صدقہ ہے وہ اتنے خوبصورت ہے. حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دلارا ہمارا نبی.
اس پر چند باتیں عرض کر کے اپنے عنوان کو آگے بڑھاؤں گا۔ حضور کتنے خوبصورت ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اتنے خوبصورت ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس سے جو پسینہ نکلتا تھا وہ بھی حسن کے ساتھ نکلتا تھا۔ بہت خاص توجہ آپ کی، بہت اہم عنوان کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ انسان کا تھوک نکلتا ہے، بے ترتیب نکلتا ہے، کتنے بڑے سے بڑے خوبصورت کو لائیے، جب وہ تھوکتا ہے نا تو تھوک اڑتا ہے، بے ترتیب نکلتا ہے، کتنا بھی محتاط انسان ہو، جب اس کا پسینہ نکلتا ہے تو اس کا پسینہ بھی بے ترتیب نکلتا ہے۔ بے ترتیب کا مطلب کیا؟ ادھر سے بہا، ادھر سے بہا، ادھر سے بہا، اور وہ بہتا ہے۔ اگر کوئی اس کے بہنے کو دیکھ لے تو خوبصورت سے خوبصورت آدمی سے بھی نفرت ہو جائے، لیکن شدید گرمی میں بھی حضور علیہ السلام کے جسم سے جب پسینہ نکلتا تھا تو پسینہ بھی بے ترتیب نہیں نکلتا تھا، پسینہ بھی خوبصورتی کے ساتھ نکلتا تھا۔ جن لوگوں نے میرے نبی کے پسینے کو نکلتے دیکھا تو ان لوگوں نے کہا، جیسے میں تقریر کر رہا ہوں تو ہاتھوں سے بھی پسینہ نکل رہا ہے، بغل سے بھی نکل رہا ہے، جسم کے اور اعضاء سے پسینہ نکل رہا ہے۔ آپ دوڑیں گے، آپ غصے میں آئیں گے، آپ چلیں گے، لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ جن لوگوں نے حضور کا پسینے مبارکہ نکلتے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ شدید گرمی کے موسم میں بھی اللہ کے محبوب کی پیشانی پر پسینے کے آثار ظاہر ہوتے، لیکن وہ پسینہ موتیوں کی شکل میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر سج جاتا، اور ایسا لگتا جیسے کسی دست نازک نے مصطفیٰ جان رحمت کی پیشانی پر جو ہے موتیوں کو ٹاک دیا ہو، اس طرح خوبصورت لگتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، جس میں اقدس پر پسینہ موتیوں کی طرح جمتا چلا جاتا۔ پھر اس پسینے کی ایک خصوصیت اور تھی کہ پسینے سے کبھی بدبو نہیں آتی تھی، بلکہ پسینے سے ہر مرتبہ خوشبو آتی تھی۔ پسینہ اتنا معطر تھا، پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حد تو یہ ہے کہ ایک ایسی جو وہ ذات تھی کہ جن کی بیویاں بہت ساری تھی، اور انہوں نے جو ہے اپنی بیویوں کو خوشبو پر ابھار رکھا تھا، لیکن ان کی بیویاں پیسوں کو خوب جو ہے وہ خوشبو پر پیسوں کو بہت خرچ کیا کرتی تھی، اور بڑھ کر کے خوشبو منگاتی، قیمتی سے قیمتی خوشبو منگاتی، لیکن جب وہ صحابی نکلتے تو ان کی بیویاں پریشان رہتی۔ ہم قیمتی سے قیمتی خوشبو منگاتے ہیں لیکن کبھی اپنے شوہر کی خوشبو کے برابر ہو نہیں پاتے ہیں۔ تو ایک دن کسی بیوی نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ ہم آپ کے برابر خوشبو میں پہنچ نہیں پاتے، آخر آپ کون سی خوشبو لگاتے ہیں؟ اس صحابی نے مسکرا کے کہا، جب مصطفیٰ کریم کی چوکھٹ پر جاتا ہوں تو حضور کے جسم سے پسینہ نکال کر شیشی میں بھر لیتا ہوں اور اسی کو لگا کر کے نکلتا ہوں۔